بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، یہی تو آزمائش اور ٹیسٹ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کی خواہشوں کو کاٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کرے گا وہی تو اجر کا مستحق ہوگا۔ عبادت تو ملائکہ بھی کرتے ہیں، اس پر ان کو اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کو اس عبادت کرنے میں کسی مشقت کا سامنا نہیں ہے۔ لیکن انسان کے لیے جب وہ عبادت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کو اپنی طبیعت کی خواہشیں کاٹنی پڑتی ہیں، اپنی طبیعت کے خلاف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پہ جب عمل کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حدیث میں فرمایا کہ انسان جتنی زیادہ مشقت کسی عبادت کرنے میں اٹھاتا ہے، اس مشقت کے ہی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اگر مشقت زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی اس کو زیادہ عطا کرتے ہیں، اور مشقت اگر کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی کم عطا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ مشقت ایک معیار ہے کہ اس کے لیے کتنی اس کی طبیعت پہ گرانی اور بوجھ اور ثقل پیدا ہو رہا ہے، اور اس کو کاٹ کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ محمد بن حنبل کے بارے میں ہے، آپ دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، پاس سے کشتی گزر رہی ہے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں، جو چھینک سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اور جواب میں بھی حکم ہے کہ سامنے والا سنے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی چھینک سنی اور کشتی دور چلی گئی کہ آواز پہنچنا مشکل ہے، آپ نے ایک پیسہ دے کر جلدی سے کشتی کرائے پہ لی اور قریب جا کے اس آدمی کی طرف دیکھے کہا یرحمک اللہ، یہ کہہ کے واپس لوٹے ہیں۔ اسی وقت آسمانوں سے آواز آئی کہ احمد بن حنبل تو نے ایک پیسے میں آج جنت خرید۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں جس کا بچہ گم ہو جائے وہ بے چین پھر رہی، کبھی ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، اور میں جس شخص سے دیکھا اس کو کہ بے چین ہے، مجھے بی بی کیا ہوا؟ کہا کہ میرا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آپ آ کے فرمایا کہ وہ شخص اس کو ایک ایسا لفظ کہہ دے کہ جس سے اس کو تسلی ہو جائے، اور یوں کہہ دے بی بی آپ پریشان نہ ہو، یہاں بہت سے بچے وہ بیسمنٹ میں کھیل رہے ہیں، میں وہاں دیکھتا ہوں آپ کا بچہ وہاں ہوگا، یا اس بازار میں سیف ہے میں ابھی دیکھتا ہوں، آپ بالکل پریشان۔ ایسے الفاظ فرمایا کہہ دیے جس سے اس کے دل کو کچھ تسکین ہو گئی، تو فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ان لفظوں پر اس کو جنت واجب کر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزے دار کو افطار کرا دیا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو مل رہا ہے۔ غریب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو امیر جو صحابہ ہیں وہی روزے افطار کرائیں گے، ہم تو غریب ہیں، ہم کیا کسی کو افطار کرا سکیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، افطار کرانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پورا دسترخوان لگائیں، ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر آپ نے اس کا روزہ افطار کرا دیا، ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی آپ نے افطار کرا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر آپ کو عطا کر دیں گے جو دسترخوان بچھانے پر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوامر اور نواہی یہ دو طرح کے جو احکام بندوں پہ نازل کیے تھے، دونوں انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں۔ نماز پڑھو یار بڑا مشکل، روزہ رکھو یار وہ روزہ بہت مشکل، یار حج یار بہت، اتنے لوگ کہتے ہیں یار جب ہماری سردیوں میں حج آئے گا تب کریں گے، یار بڑی گرمی ہوتی ہے یار، زکات نہیں یار، زکات کیا یار، اپنے ہاتھ کی کمائی یار اس میں خام کا دے دے غریبوں کو، انہوں نے کیا کیا بھائی ہم نے کمایا۔ تو دیکھو ساری چیزیں بھاری لگتی ہیں، اور بھاری کو اختیار جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں نامہ اعمال بھاری کر دیتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ مولوی صاحب گاڑی میں جا رہے ہیں، ان کو ذرا چھیڑتے ہیں۔ گئے جی مولوی صاحب مسئلہ پوچھ، جی بیٹا پوچھے۔ کہا کہ حضرت روزہ رکھتے تو روزہ لگتا بہت ہے، کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم روزے میں کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ ٹوٹے بھی نہ؟ ظاہر ہے کہ سوائے چھیڑ خانی کا اور کیا ہے؟ اب ایسا کون سا روزہ جس میں کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں، کیونکہ روزہ تو نہ کھانے پینے کا ہی نام ہے۔ حضرت مسکرا فرمایا ہاں بالکل، وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار کمال ہے۔ حضرت ہاں جزیہ موجود ہے جی، کیا؟ کہا جوتے کھاتے رہو غصہ پیتے رہو، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صبر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا وصف ادا کر رکھا ہے، یہ صبر انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی ساری عبادتیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی۔ ایک مہینہ جو رمضان کا اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، اصل میں ہمارے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ انسان کھانے سے صبر کرتا ہے، پینے سے صبر کرتا ہے، خواہشات سے صبر کرتا ہے، اور تینوں وہ چیزیں جو انسان کی فطرت ہیں، انسان اس سے ہٹ نہیں سکتا، ہاتھ کھینچ نہیں سکتا۔ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مشق کروا کے اصل میں روزے دار کے اندر صبر کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔